آیت نمبر 1 ہم شروع کرتے ہیں۔ یا ایھا الناس، اب یہ سورت جو ہے یہ خطاب کس کو کر رہی ہے؟ تمام انسانوں کو، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف طریقے سے مختلف باتوں کو لوگوں تک پہنچایا ہے۔ کہیں پہ یا ایھا الذین آمنوا بھی کہا گیا، جب ایمان والوں پہ بات ہو تو اسکالرز کہتے ہیں کہ آپ نے فوراً اپنے نام کے بارے میں سوچنا ہے کہ بالکل ایسے ہے کہ میں کسی کلاس روم میں بیٹھی ہوں اور میرا نام لیا گیا ہے اور مجھے اٹینٹو کیا گیا ہے۔ یا ایھا الناس کا مطلب یہ ہے کہ تمام انسانیت کے لیے پیغام ہے، اور تمام انسانیت کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ مجھے کس طرح سے رہنا ہے۔ یا کبھی کبھی یا بنی آدم کہا گیا تو آدم علیہ السلام کی اولاد کہہ کے بات کی گئی، تو پھر ہمیں آدم علیہ السلام کی تخلیق، ان کا جو پورا واقعہ تھا، اس سے کہیں نہ کہیں کوئی کنیکشن بن رہا ہوتا ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ابھی یہاں پہ یا ایھا الناس، اس کا کیا مطلب ہے کہ تمام انسانیت کو خطاب کر کے کیا بات کہی جا رہی ہے؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ تو تمام انسانیت کو کیا کہا گیا ہے کہ اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ یہ تمام لوگوں کے لیے ہے کہ ان کی زندگی کانشیس لائف سٹائل والی ہونی چاہیے۔ اگر کانشیس لائف سٹائل والی نہیں ہوگی تو وہ اپنی زندگی کی مشکلات جو ہیں وہ بڑھاتے چلے جائیں گے۔ تو یہاں پہ یہ جو لفظ ہے نا تقوی، اس کو بھی بہت اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سمپل طریقے سے اگر دیکھا جائے تو کیا ہے تقوی؟ کیا ہے کہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنا اور غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچانا۔ اور بچتا انسان کب ہے؟ جب انسان ڈرتا ہے۔ اگر آپ کو ڈر نہیں ہے تو پھر آپ نہیں بچ سکتے، پھر آپ بہت سی غلطیاں کریں گے، پھر آپ ڈیرنگ ہوں گے۔ یعنی آپ اپنے جب کہیں گاڑی چلا رہے ہیں اور آپ نے پہلے آپ کیجول سا جا رہے تھے، سوچ کچھ رہے تھے، آپ کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ آپ کی سپیڈ زیادہ ہو گئی تھی، ایک دم راستے میں آپ کو کوئی ایکسیڈنٹ نظر آ گیا، اب آپ ڈر گئے، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنی سپیڈ سلو کر دیتے ہیں۔ ٹریفک پولیس والا نظر آ جائے، اس سے ہم ڈرتے ہیں تو فوراً ہم اپنی سپیڈ جو ہے وہ کم کر دیتے ہیں۔ تو جہاں جہاں پہ ہمیں کوئی ڈر ہوتا ہے تو وہاں پر ہم اپنا لحاظ رکھتے ہیں۔ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ کیوں چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر اللہ کا ڈر ہو؟ اس لیے کہ جب ہم نے لوگوں کے حقوق پورے کرنے ہیں تو ہمیں، اگر ہمارے اندر یہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہوگا تو ہم بہت سے معاملات میں خود بھی پریشان رہیں گے اور لوگوں کو بھی پریشانی میں جو ہے وہ ڈالتے رہیں گے۔ تو تقویٰ ہمیں سکھاتا ہے کہ ظاہری طور پر اور خفیہ طور پہ سب کے سامنے اور اکیلے میں ہم اتنے کانشیس ہوں کہ میری اکاؤنٹیبلٹی اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ معاذ رضی اللہ عنہ جب یمن جا رہے تھے تو انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ مجھے کوئی نصیحت کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان کو کہ حسب استطاعت اللہ کا تقوی اختیار کرو، ہر پتھر اور درخت کے پاس اللہ کا ذکر کرو، جب کوئی برائی تم کرو تو اسی وقت توبہ کرو، مخفی برائیوں کی توبہ مخفی انداز میں اور اعلانیہ گناہوں کی توبہ اعلانیہ انداز میں کرو۔ تو اب یہاں پہ بھی وہ کیا کہہ رہے تھے؟ ہمارے جیسا ہوتا ہے، کوئی جا رہا تھا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کس قسم کی بات اسے بتاتے ہیں؟ مثلاً آپ کا بچہ کہیں ہاسٹل میں اس کا داخلہ ہو گیا ہے، دوسرے ملک میں جا رہا ہے، دوسرے شہر میں جا رہا ہے، کہیں نوکری لگ گئی یا کچھ ہے، تو ہم اسے کیا بتاتے ہیں؟ کیا ہم اسے تقویٰ کی بات کرتے ہیں؟ نہیں، ہم تو نہیں کہتے، ہم تو کہتے ہیں کھانے کا خیال رکھنا اور یہ لے لینا اور فون ضرور کرنا اور بتاتے رہنا، اور کوئی چیز چاہیے ہو تو وہ بھی اطلاع دے دینا، اور ہم اس کی آسانیاں پیدا کرنے کی بات بہت ساری کرتے ہیں۔ اچھا، بیٹی کی شادی ہو تو کیا ہم اسے تقویٰ کی تلقین کرتے ہیں؟ نہیں، ہم تو اسے صبر، شکر، برداشت۔ اگر تقویٰ نہ ہوا تو بہت سے معاملات میں جو اسیسمنٹ یا کرنے کا طریقہ ہوگا وہ اللہ کی خاطر نہیں رہے گا، وہ پھر سپرفیشل کرائیٹیرین جو ہے نا اس پہ چلا جاتا ہے۔ تو تقویٰ جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ انسان کے اعمال کو اوور آل خوبصورت بنا دیتا ہے۔ تو یہاں پہ اسی لیے اللہ کے تقویٰ کی بات کی گئی ہے، ٹھیک۔ اور پھر کیا کہا گیا؟ الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ کیوں ڈرو اس رب سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کی بات کی جا رہی ہے بیسیکلی، کہ اللہ تعالیٰ الخالق، المالک، المدبر ہے، کہ اس نے ایک جان سے تمہیں پیدا کیا۔ کس سے ہم پیدا ہوئے؟ آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے خود پیدا کیا، مٹی اور پانی سے پیدا کیا، پھر ان کی زوجہ کو پیدا کیا، حوا کو کہاں سے پیدا کیا؟ ان کی پسلی سے، چھوٹی پسلی سے، تاکہ وہ ایک دوسرے کا سہارا بنے، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا ریلیشن شپ ہو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام اپنی مخلوق کو پیدا کیا۔
تو یہاں پہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہم نے ذات برادری بنا دی ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک پہچان ہے. اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں، مثلا جی کوئی پنجابی ہے، کوئی سندھی ہے، کوئی بلوچی ہے، کوئی اردو سپیکنگ ہے، ٹھیک ہے، کوئی پٹھان ہے، ان کے اپنے کلچرز ہوتے ہیں. جیسے ہم رشتے کرتے ہیں تو ہم یوزلی پسند کرتے ہیں کہ بھی ہمارے جیسا کلچر ہو تاکہ ان کو مشکلات نہ ہو. لیکن اس بنیاد پہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنا اور کسی کو انفیریئر سمجھنا، یہاں پہ ہمیں پہلا میسج یہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ کا تقویٰ جو ہے وہ ہمیں کیا سکھائے کہ ہم اپنے رب کے معاملے میں اتنے کانشیس ہوں. اور ہم یاد رکھیں، اگر ہم اپنے فیملی ٹری کو پیچھے لے کر جائیں گے تو ہماری روٹس کہاں سے مل رہی ہیں؟ ہماری روٹس جو ہیں وہ آدم علیہ السلام تک جا رہی ہیں، ہم وہاں تک پہنچے ہوئے ہیں. تو ہم سب ایک دوسرے سے کسی نہ کسی طرح کنیکٹڈ ہیں. اب میں جیسے اس طرح سوچتی ہوں کہ جیسے کچھ سالوں میں میں بھی نہیں رہوں گی اور میرے ایج کے لوگ چلے جائیں گے، تو میرے بچے جو ہیں کن سے مل رہے ہوں گے، کن سے ملاقاتیں کر رہے ہوں گے؟ صرف اپنے ان رشتہ داروں سے جن کے ساتھ ان کی زیادہ رشتہ داری ہے یا زیادہ میل ملاپ ہے یا قریبی ہیں. اچھا، پھر وہ بھی ان کا ٹائم ختم ہو جائے گا تو پھر وہ بالکل ڈائلیوٹ ہو جائے گا، وہ بھی صرف ان لوگوں کو مل رہے ہوں گے. اور کہیں نہ کہیں ہماری روٹس کچھ اور لوگوں کے ساتھ بھی ہوں گی، جو کزنز ہیں، ایکسٹینڈڈ کزنز ہیں. پہلا دور کیا تھا؟ سیکنڈ کزن، تھرڈ کزن، فورتھ کزن تک ہمیں پتہ ہوتا تھا اور ہم ان کو رشتہ دار مانتے تھے. بعد میں ہم نے اسی چیز کو ایک وہ بنا لیا، مذاق بنا لیا کہ لو جی اتنے دور کے رشتہ دار کو بھی آپ اپنا اتنا قریب لا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہمیں کوئی اس پہ بہت اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے نفرت کرنا، کسی کے ساتھ تعلق بنانا، کیونکہ ہم سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے. اور پھر کیا کیا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے، پیئرز بنا دیے. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. اب اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ مرد سپیریئر بتایا گیا، عورت کو انفیریئر بتایا گیا. پھر کیا کہا گیا دوبارہ؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ. دوبارہ اللہ کے تقویٰ کی بات کی گئی ہے کہ اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو. کیوں؟ جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے حقوق کا سوال کرتے ہو. ارحام کی بات یہاں پہ کی گئی ہے، صلہ رحمی کی بات کی گئی ہے کہ وہ جو رشتے نبھانے ہوتے ہیں وہ کس طرح نبھائے جاتے ہیں. اور رشتے کاٹنے سے بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر پوری طرح نگران ہے. تو سب سے پہلی بات ہمیں یہاں یہ سمجھ آتی ہے، کیونکہ یہ وہ آیت ہے جس میں تقویٰ کا 2 دفعہ ذکر ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو آیت ہے اس کو خطبہ نکاح میں بھی پڑھا جاتا ہے، اور جتنے میجر خطبے ہوتے ہیں، یعنی جو اہم خطبے ہوتے ہیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو شامل کیا کرتے تھے. بات یہ ہے کہ ترجمہ ہمیں آنا چاہیے. بچیاں ہیں، بچے یا ان کو نہیں آ رہا ہوتا. ایکچولی ایک شادی کا جو موقع ہوتا ہے نا، اگر آپ اس وقت بیٹھ کے ان کو ترجمہ بتانے کی کوشش کریں گے، وہ موقع ہی نہیں ہوتا نا، کہ وہاں پہ تو ایک ریمائنڈر ہے کہ ریمائنڈر مل رہا ہے نا. تو یہ تو ہمیں خود آنا چاہیے کہ ہمیں پتہ ہو کہ وہاں پہ کیا بات کی جا رہی ہے، ہم خود اس بات کو سمجھیں. اور میکسیمم اگر ہمیں لگتا ہے کہ جی ہم کچھ ایفرٹ کرنا چاہتے ہیں تو مے بی خطبہ نکاح ٹرانسلیشن کے ساتھ لکھا ہوا سب کو دے دیں کہ سب ایٹ لیسٹ ٹرانسلیشن ساتھ ساتھ پڑھ لیں. وہ پڑھنے سے بھی بہت سی باتیں جو ہے وہ سمجھ آ جاتی ہیں. تو اللہ کا جو تقویٰ ہے نا وہ کیا ہوتا ہے بیسیکلی، اگر ہم تقویٰ کو سمجھیں، یہ ایک اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہائٹنڈ لیول آف اویئرنیس ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں. اتنا آپ کو یاد رہتا ہے، آپ بھولتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. آپ کو ہر وقت یاد رہتا ہے، جیسے کوئی ایسی یاد ہو. ہمارے تو آج کل جو یاد ہے وہ فون کی ہے، فون ہر وقت ہمارے پاس ہو. فون نہیں ہم بھولتے، فون نہیں بھولتے، لیکن ہم باقی سارے کام بھول جاتے ہیں. اوورال ہم فون یاد رکھتے ہیں، باقی چیزیں ہمیں جو ہے نا وہ بھول جاتی ہیں نا. ہمیں عادت پڑ گئی ہے اب کہ جی فون میں ہی ہماری اب ہر طرح کا ڈیٹا، ہر طرح کا کنیکشن، سب چیزیں ہمارے ساتھ ہیں. وہ میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو دیکھی کہ ایک خاتون تھی، وہ فون پہ تھی اور وہ فون ہی دیکھ رہی تھی، اور انہوں نے اپنے بچے کو اٹھا کر فریج میں، چھوٹا بچہ تھا، اس کو فریج میں رکھ دیا، اور رکھنا انہوں نے کچھ اور تھا. اس کے بعد انہوں نے پورے گھر میں ہنگامہ مچا دیا. بچہ پتہ نہیں کتنے گھنٹے فریج میں رہا. اب یہ مجھے نہیں پتا کہ وہ بچہ نہیں اور اس کو کیا مسئلہ ہوا، لیکن وہ اس کی وہ نا، کیونکہ ان کا وہاں کوئی کیمرہ لگا ہوا تھا تو اس میں وہ تھا، وہ بھاگی پھر رہی ہے، ڈھونڈ رہی ہے بچے کو ہر طرف. میاں کو فون کری ہے، میاں بھی پریشان ہے. پھر کسی کام کے لیے مطلب ادھر پینک میں جاتے ہوئے بچے کو دیکھتے ہوئے کسی پتہ نہیں پانی پینے کسی چیز کے لیے نکالا تو بچہ اندر فریج میں تھا. تو اس حد تک ہم پیرانوائڈ ہیں کہ ہم دیکھیں کہ ہم فون کے ساتھ جب اٹیچ ہوتے ہیں تو ہمارا کیا لیول ہوتا ہے. بٹ اینی ویز تقویٰ کی ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ کیا ہے کہ آپ ہر جگہ پہ اس چیز کو یاد رکھتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے فلی ایکسپوزڈ ہوں. اور جس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ آپ کے اندر ایک شیلڈ بن جاتی ہے. وہ شیلڈ آپ کو کسی بھی غلط کام سے بچاتی ہے، وہ آپ کو ہیلپ کرتی ہے.
اچھا یہ جو تقویٰ ہوتا ہے یہ ایسا فیئر نہیں ہوتا جس کی وجہ سے آپ کو فوبیاز ہو جائیں اور آپ اتنے پریشان ہو جائیں اور آپ کوئی کام نہ کر سکیں. زیادہ تر لوگ جب تقویٰ کی بات کرتے ہیں یا اللہ کے ڈر کی بات کرتے ہیں ہمیں کئی دفعہ ایسے ایکسپلین کرتے ہیں. اسی لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں بھئی میرا تو جانے کو درس پہ دل نہیں چاہتا, بٹ ڈرانا شروع کر دیتے ہیں, ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہم کیا کریں. یہ وہ ڈر ہوتا ہے جس میں محبت بھی ہے, جس میں امید بھی ہے, جس میں ویجیلنس ہے, جس میں آپ کیئرفل ہو جاتے ہیں, رسپیکٹ بھی ہے, ٹھیک ہے, آنر بھی ہے. تو اس کے پیچھے جو ہے نا یہ تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. میں اس کو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ ایسا فیئر جو تقویٰ ہمارے اندر بڑھاتا ہے کیسے ہمیں گناہوں سے بچاتا ہے, سائیکولوجیکلی کیا ہوتا ہے. تو اگر ہم اپنی سائیکالوجی کو انڈرسٹینڈ کریں تو اس میں بیسیکلی ہماری جو سیلف مانیٹرنگ ہوتی ہے اور سیلف اویئرنیس ہوتی ہے نا وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. یعنی ایک ایسا مینٹل پروسیس ہوتا ہے جس میں ہم خود اپنے اوپر چیک لگانا شروع کر دیتے ہیں اپنی سوچ پہ اور اپنے ایکشن پہ. جب ہم اللہ کانشیس ہو جاتے ہیں تو ہمارا دماغ جو ہوتا ہے نا وہ ہمارا انٹرنل مانیٹرنگ سسٹم اس کو اسٹرانگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم خود بخود وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس دن میں ایک ٹاک سن رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ نیو یارک تقویٰ ہمارے اندر گلٹ پیدا کرتا ہے, اور اگر آپ کے اندر شیم پیدا ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کی اپنی پرسنالٹی میں ویکنیس ہے, آپ کو اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تو تقویٰ کیا کرتا ہے کہ ہمیں گلٹ سینسٹیوٹی دیتا ہے کہ ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ بھئی مجھے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو کہ غلط ہو, اور اگر مجھ سے غلطی ہوگی تو پھر میں نے کیا کرنا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے صحیح راستے بتائے ہیں نا میں نے ان کی طرف دوبارہ آ جانا ہے. مثلاً میں نے توبہ کر لینی ہے, آپ اپنے آپ کو چینج کرنا شروع کرتے ہیں, اور آپ اپنی زندگی میں آپ کا انر الارم سسٹم اتنا اسٹرانگ ہے کہ مورل فیلئر جو ہے اس میں آپ کو یہ سمجھ آتی ہے اس کو ریپیئر کیسے کرنا ہے, وہ آپ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی طرف جاتے ہیں. دوسرا کیا ہوتا ہے کہ تقویٰ جو ہے نا وہ ہمارے ریوارڈ سینٹر کو بڑا اسٹرانگ کرنا شروع کر دیتا ہے, اور ڈوپامین آپ کی بڑی صحیح نکلتی ہے. کیونکہ جب آپ مثلاً تقویٰ آپ کو بتا رہا ہے نماز اللہ کے لیے, اب آپ نے نماز پڑھ لی, آپ کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ میں نے اللہ کی خاطر کیا, ٹھیک ہے. اسی طرح آپ جب اللہ کی خاطر صدقہ دیتے ہیں تو آپ اس پہ بھی آپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ اللہ کی خاطر کوئی کام کر رہے ہیں. جیسے دیکھیں ٹپیکل سا ہمارا ایک سین ہوتا ہے خواتین کا کہ مثلاً ہم نے اپنے ملازم کی مدد کی. اب ہم نے یہ سوچ کی نا کہ بھی دینا ہے, صدقہ دینا ہے, تو جو قریبی لوگ ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے, وہ ضرورت مند بھی نظر آ رہی ہے, آپ نے دے دیا, آپ نے اس کی خاطر اس کو کوئی چیز دے دی, اس کو ہیلپ کر دیا. اب تھوڑی دیر بعد کیا ہوتا ہے, اب اس نے مثلاً 2-4 دن بعد چھٹیاں کرنی شروع کر دیں یا آپ کو جواب دینا شروع کر دیا, تو پھر ہم کیا کہتے ہیں اتنی ان کی مدد کرو, ناشکری قوم ہے, ان کی تو مدد نہیں کرنی چاہیے, ان کے لیے یہ نہیں کرنا چاہیے. تو پھر کیا ہوا, آپ نے دیا بھی اور آپ نے پھر اتنا فرسٹریشن بھی اپنے لیے لے کر آئے اور وہ ضائع بھی ہو گیا, ٹھیک. لیکن تقویٰ ہمیں کیا بتاتا ہے, تقویٰ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ میں نے جو دیا تھا وہ اللہ کی خاطر دیا تھا, میں نے جو کیا تھا اللہ کی خاطر کیا تھا. ریٹرن کہاں سے ملنا ہے, اللہ سے ملنا ہے, اس شخص سے نہیں ملنا. تو میں نے جب تقویٰ کے بارے میں پڑھا نا تو میں اب کوئی بھی مجھ سے کوئی چیز مانگے یا مجھے کسی کو ہیلپ کرنی ہو, میں ہیلپ کرتی ہوں تو میں ساتھ ہی اپنے آپ کو بتاتی ہوں اگر میں اللہ کی خاطر کر رہی ہوں تو مجھے اسی وقت اپنے آپ کے لیے یاد رکھنا ہے, ہو سکتا ہے یہ انسان اگلے منٹ میں کوئی ایسا کام کرے جس میں وہ میرے لیے مشکلات لے کر آئے یا مجھے فیسیلیٹیٹ نہ کرے. تو میں نے اس بات کو اپنے دل سے نہیں لگانا, کیونکہ میں نے تو اللہ کی خاطر کی ہے. تو آپ نماز پڑھ رہے ہیں, اچھا معافی مانگنا آپ سوچیں ہمیں کتنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے. ٹیسٹ بھی آتا ہے, ایسے موقع پہ ہی ٹیسٹ آتا ہے. پھر اب دیکھیں ہم اکثر معاف کرنا یا معافی مانگنا اس سے بھی ہم کہتے ہیں میں کیوں معافی مانگوں. اچھا کوئی ہمیں کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں اللہ کی خاطر کر دو, معاف کر دو, چھوڑ دو یا معافی مانگ لو. اچھا یہ نہیں میں کہہ رہی کہ آپ ہیبیچول بن جائیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ سے 10 دفعہ 100 دفعہ معافیاں منگواتے ہیں, وہ نہیں ہے, وہ تو پھر آپ کو مس یوز کر رہا ہے نا کوئی شخص. لیکن جینوئنلی اگر کوئی کہتا ہے, ہم کہتے ہیں مجھ سے تو معاف ہی نہیں کیا جا رہا, میں تو معاف کر ہی نہیں سکتی اس کو. اب کسی نے مجھ سے یہ پوچھا کہ مجھے نا بہت تکلیف ہوتی ہے جو میرے کچھ رشتہ دار ہیں ان کا جو رویہ میرے ساتھ ہوتا ہے اور وہ واقعی بہت مجھے تنگ کر رہے ہیں. میں بد دعا نہیں دینا چاہتی لیکن میرے دل سے بد دعا ان کے لیے نکلتی ہے, تو میں کیا کروں. مجھے اس بات پہ بھی گلٹ ہوتا ہے کہ مجھے بد دعا نہیں دینی چاہیے. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ بس یہ کہہ دیا کریں اللہ تعالیٰ میں نے اپنا معاملہ, آپ دیکھ رہے ہیں نا میرے رب, میں نے اپنا معاملہ آپ پہ چھوڑا, تاکہ اگر اس نے جو زیادتی کی ہے اللہ اس سے خود پوچھے گا. اور اگر آپ سے بھی کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو یہ تو نہیں کہ آپ نے بد دعا دے کر اپنے آپ کو زیادہ اکاؤنٹیبل بنا لیا. ہم بھی تو کچھ نہ کچھ اس وقت بیہیویئر دے جاتے ہیں نا جو درست نہیں ہوتا.
تو ہمیں بھی محتاط ہونے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے تقویٰ جو ہے وہ ہمارے اندر ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن لے کر آتا ہے. اس کے لیے آپ کو بڑا وہ مشہور مارش میلو ٹیسٹ ہوگا، وہ یاد ہوگا، جو بچے تھے، بڑا وہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں بہت سال پہلے ہوا، اور اس ایکسپیریمنٹ کو بار بار کیا گیا. اب یوٹیوب پہ جائیں نا، مارش میلو ایکسپیریمنٹ یا ٹیسٹ لکھیں تو وہ آپ کو ملتا ہے، ابھی بھی لوگ کرتے ہیں. تو اس میں انہوں نے کیا کیا کہ کچھ بچے تھے، بچوں کو کلاس میں بٹھایا اور ٹیچر نے ان کو مارش میلو دیا. ان کو کہا کہ جی ایک ایک مارش میلو ہے، چھوٹے بچے تھے، سمجھیں پری اسکول کے بچے تھے. تو انہوں نے کہا ٹیچر نے کہ ایک ایک مارش میلو آپ سب کو ملے گا، میں ابھی تھوڑی دیر کے لیے کلاس سے باہر جا رہی ہوں، اگر میرے آنے تک آپ نے جو ہے مارش میلو نہ کھایا تو پھر آپ کو جو ہے 2 مارش میلو ملیں گے، اور اگر کوئی کھا لے گا تو پھر اس کا بس وہی 1 مارش میلو ہوگا. اچھا، اب اس میں ہوا یہ کہ بہت سے بچے جو تھے انہوں نے یہ کیا کہ جیسی ٹیچر گئیں تو انہوں نے فوراً مارش میلو اٹھایا اور کھا لیا. انہوں نے کہا ہمیں پرواہ نہیں ہے، ہمیں بس ایک ہی مل جائے، ملنا ہی ایک ہے، چھوڑو کیا ضرورت ہے. کچھ بچوں نے کیا کیا کہ کبھی اس کو دیکھیں، کبھی اس کو سونگیں، کبھی آگے ہوں کبھی پیچھے ہوں، بڑی انہوں نے کوشش کی، لیکن پھر ان سے بھی نہیں رہا گیا اور انہوں نے مارش میلو جو تھا وہ تھوڑی دیر بعد کھا لیا. اور ایک کیٹیگری تھی بچوں کی جنہوں نے اس مارش میلو کو نہیں کھایا، اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو کبھی آگے کیا، کبھی پیچھے کیا، انہوں نے اپنے آپ کو باتوں میں لگایا، انہوں نے اور کام کرنے شروع کیے، لیکن وہ بڑے کانشیس رہے اور انہوں نے کانشیسلی یہ ایفرٹ کی کہ ہم نے یہ مارش میلو نہیں کھانا. اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ اس کی وجہ سے وہ جو بچے تھے وہ جب ٹیچر واپس آئی تو انہوں نے دیکھا کہ جی ٹیچر نے ان کو 2 مارش میلو دے دیے. اچھا، لیکن اس سے بھی بڑی بات ہوئی، اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہوئی کہ انہوں نے ان بچوں کو فالو کیا ان کی زندگی میں، یعنی بہت سالوں تک ان کو فالو کیا. ٹھیک، جب ان کو بہت سالوں تک فالو کیا تو انہوں نے کیا دیکھا کہ جن بچوں نے فوراً کھا لیا تھا، جب ان کی زندگیوں کو دیکھا گیا ان کے اندر انسٹنٹ گریٹیفیکیشن تھی. انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کیا ہوتی ہے؟ وہ جلد بازی میں فیصلہ کرنے والے تھے، اس وجہ سے انہوں نے اپنی زندگی میں کافی مشکلات جو تھی نا وہ اٹھائیں. اور بہت سے جو وہ بچے تھے جنہوں نے ڈیلے کیا تھا وہ بہت کامیاب تھے اپنی زندگی میں، انہوں نے بہت ہی یعنی شاندار زندگی جو تھی نا وہ گزاری. تو مارش میلو ٹیسٹ جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے، ٹھہراؤ آ جاتا ہے نا، جیسے تقویٰ ہمیں ٹھہراؤ دے دیتا ہے نا، ہمیں ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن دیتا ہے کہ بھی کوئی بات نہیں، ہر چیز کو فوراً رش کر کے اس کا بدلہ نہیں لینا، مجھے کچھ چیزیں مجھے اپنے رب پہ، اللہ پہ چھوڑ دینی ہے. تو تقویٰ ہمیں اس چیز کی طرف لے کر جا رہا ہوتا ہے کہ ہم اس طرح سے دیکھیں کہ ہمارے اندر ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن آتی ہے، ٹھہراؤ آنا شروع ہو جاتا ہے. آپ نوٹس کریں گے جو لوگ اللہ پہ اپنا معاملہ چھوڑتے ہیں وہ ہر چیز کے پیچھے نہیں پڑتے. اسی طرح تقویٰ جو ہے ہمیں ہمارے اندر ول پاور بہت بڑھا دیتا ہے. یعنی ہماری سوچ کیا ہوتی ہے کہ مجھے آخرت میں جواب دینا ہوگا، میری اصل محاسبہ میرا یہ ہے کہ مجھے وہاں جو اکاؤنٹیبلٹی اللہ کے سامنے، مجھے وہاں سزا نہیں ملنی چاہیے. میں نے وہاں جہنم میں نہیں جانا، میں نے جنت میں جانا ہے. میں کیوں جانتے بوجھتے وہ کام کروں جو میری آخرت کو خراب کر دے گا؟ اور اسی کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے، آپ پیپل پلیزنگ سے بچنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کے اندر وہ جو ایک ہوتا ہے نا پیئر پریشر، آپ اسے ڈیل کر لیتے ہیں. آپ کو یہ میٹر نہیں کرتا کہ لوگوں کا کیا اوپینین ہے کسی بھی معاملے میں. کیا چیز آپ کے لیے امپورٹنٹ ہو جاتی ہے کہ لوگوں کے بجائے مجھے اپنے رب کے لیے وہ کام کرنے، لوگ جو بھی چاہ رہے ہوں. تو دیکھیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ پریشر نہیں لیتے کہ ہائی اب میں کیا بولوں، برا لگتا ہے، وہ کیا سوچیں گے. اسی طرح آپ ایموشنلی بھی ریگولیٹڈ ہوتے ہیں. جیسے آپ کا غصہ ہے، آپ کا امپلسو بیہیویئر ہے، بدلہ لینا ہے، کچھ بولنا ہے، اس کو کچھ کہنا ہے، وہ سب چیزیں آپ کی پیچھے رہنا شروع ہو جاتی ہیں. تو بیسیکلی کیا ہے کہ تقویٰ، اس کے اوپر ریسرچز بھی بہت ساری ہوئی، انہوں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ ریلیجیسلی اسٹرانگ ہوتے ہیں ان کی سیلف ریگولیشن بہت اچھی ہوتی ہے، اور انر پیس ہوتا ہے نا. 3000 اسٹڈیز یہ بتا رہی ہیں کہ جو ہائر ریلیجس کمٹمنٹ، تقویٰ یہی ہے، ہائر ریلیجس کمٹمنٹ جن میں ہے ان میں ڈپریشن کم ہوگا، انزائٹی کم ہوگی، رسکی بیہیویئر کم ہوں گے، اور زندگی میں وہ زیادہ سیٹسفائیڈ ہوں گے کیونکہ وہ اپنے اوپر نظر رکھتے ہیں، جس کو سائیکالوجی میں کہتے ہیں کہ آبزرونگ ایگو، کہ خود اپنے اوپر نظر رکھنا، خود اپنے آپ کو دیکھتے رہنا اور اپنے آپ کو بہت سے بیہیویئر سے بچانا. تو یہاں پہ 2 دفعہ تقویٰ کی بات ہوئی ہے اور ہمیں بار بار بتایا گیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. پہلا ہے کہ اللہ کو رب جانے. دوسری دفعہ جب تقویٰ کی بات ہوئی ہے تو یہاں پر کیا ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم اپنے رشتوں کو صحیح نبھانے والے ہوں. رحم کا جو رشتے ہیں ان کے بارے میں ہمیں بہت صحیح طرح سے پتہ ہونا چاہیے. صلہ رحمی، تو صلہ رحمی کیا ہے؟
صلہ رحمی یہ کہ ہم رشتوں کو جوڑنے والے ہوں، توڑنے والے نہ ہوں. اچھا ہمیں اس چیز سے ڈر لگتا ہے الحمدللہ، لیکن ہم ہر چیز پہ یہ کنفیوز رہتے ہیں کہ کہاں پہ صلہ رحمی ہو رہی ہے اور کہاں پہ قطع رحمی ہو رہی ہے. تو بات کیا ہوتی ہے، صلہ رحمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی گودوں میں گھس گھس کے بیٹھیں اور اپنے سارے سیکریٹس اپنے آپ کو اتنا اوور ایکسپوز کریں کسی کے سامنے. یہ صلہ رحمی تھوڑی ہے. صلہ رحمی یہ ہوتی ہے کہ حسب ضرورت، کسی کو مال چاہیے، کسی کو مشورہ چاہیے، کسی کو حوصلہ چاہیے، کسی کو کوئی علم چاہیے، کسی سے کوئی میل ملاقات کرنی، حسب ضرورت آپ وہ کام کرتے رہیں. یعنی لوگوں سے کٹنے والے آپ نہ ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اپنی رشتہ داریوں کو تازہ رکھو، چاہے سلام کے ساتھ. اب چھوٹا سا میسج کر لیں. آج کل تو زندگی اتنی آسان ہے، آپ ایک فیملی گروپ بنا لیتے ہیں، فیملی گروپ میں آپ چھوٹی سی بات کو ڈال دیتے ہیں، آپ کو بار بار بھی کسی کو کانٹیکٹ نہیں کرنا پڑتا. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے ساتھ آپ کے بہت اچھے تعلقات ہوں گے اور آپ ان تعلقات کو مزید بڑھانا چاہ رہے ہوں گے، لیکن کچھ لوگ آپ کی زندگی میں ایسے بھی ہوں گے جن کے ساتھ آپ ایک حد سے زیادہ آگے نہیں بڑھنا چاہ رہے ہیں یا نہیں بڑھ سکتے. تو وہ بھی ہمیں طریقہ جو ہے وہ صحیح طرح سے پتہ ہونا چاہیے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جس شخص کو پسند ہو کہ اس کے رزق میں وسعت ہو یا اس کی عمر دراز ہو تو اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے. تو میں یہ سب کو کہتی ہوں، دیکھیں اپنے والدین کی خدمت کریں، اپنے بہن بھائی کا خیال رکھیں، اپنے نانکے دادکے، آپ کی والدہ کے جو مرضی تعلقات رہیں، لیکن آپ نانکے دادکے جو ہیں دونوں کو پوچھیں اور ان کے ساتھ اچھی طرح رہیں. اور پھر آگے آپ کے بچے ہیں، اب آگے ان کی فیملیز ہیں، ان کے بارے میں بھی دل بڑا کریں، وسیع کریں اور ایک دوسرے کو جو ہے اچھے طریقے سے دیکھیں. اور اس پہ جو خاص طور پہ بات کی گئی ہے، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم سب پر نگران ہے. اللہ تعالیٰ کا کون سا نام ہے؟ رقیب. رقیب کیا ہوتا ہے؟ آگاہ رہنے والا، محافظ، جاننے والا. اب سوچیں اس آیت میں 2 دفعہ تقویٰ کی بات ہوئی اور پھر اللہ تعالیٰ کا وہ نام آیا ہے جس میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حد تک جانتا ہے اور جانتا ہے پھر ہمیں حفاظت دیتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی ایسا گارڈ نہیں ہے، گارڈنگ سسٹم نہیں کہ فوراً پکڑ لیتا ہے. یہاں پہ وہ ہے نا کوئی جبار یا اور کوئی اللہ تعالیٰ کی اکاؤنٹیبلٹی والا نام نہیں ہے. رقیب آیا ہے، آگاہ ہو جاتا ہے، محافظ ہوتا ہے، جاننے والا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنے بندے کی حفاظت کرنی ہے. جی، تو ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ یہاں پر ہم ایک کانشیس لائف سٹائل جو ہے نا وہ گزاریں. پھر اس کے بعد آیت نمبر 2 جو ہے، اب یہاں پہ آپ دیکھیں اب یہ سلسلہ شروع ہو گیا. یعنی بیس بنا لیں. بیس یہ ہے، سسٹمز کو خرابی سے بچانا چاہ رہے ہیں تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم نے اس معاملے میں بہت محتاط ہو جانا ہے کہ اللہ کانشیس، اللہ کی خاطر کرنا ہے. اب اگر مجھے ایک لڑکی کہتی ہے میں نے تو اللہ کی خاطر اپنی ساس کی خدمت کی لیکن ان کا پھر بھی منہ بنا ہوا ہے، تو میں کہا اللہ کی خاطر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ریٹرن وہاں سے نہیں ملنے والا. پھر تو آپ ریٹرن اس سے چاہ رہی ہیں. آپ نے اللہ کی خاطر کیا، کر دیا، اللہ نے رجسٹر کر لیا. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں کہاں کہاں آسانیاں کرے گا آپ کو اندازہ بھی نہیں. تو اس شخص پہ نظر نہ لگائیں جو آپ کا کوئی ایک ڈیفیکلٹ ریلیشن شپ والا ہے. پھر کیا کہا گیا؟ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، اور دو یتیموں کو مال ان کے. وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور نہ تم تبدیل کرو ناپاک کو پاک سے. جیسے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کوئی فیملی ہوتی ہے، اس میں کوئی یتیم ہے، اب اس کے کوئی چچا ہیں، تایا ہیں، ماموں ہیں جو کہ اب اس کے نگران ہیں، اس کے گارڈین ہیں، اور کوئی فیملی بزنس ہے. اب الٹیمیٹلی وہ بچہ بڑا ہوگا تو اس کو وہ فیملی بزنس جو ہے وہ رن کرے گا. ابھی وہ اس کے کوئی اسی طرح کوئی ریلیٹیو ہیں جو کہ رن کر رہے ہیں. تو ان کے لیے ایک انسٹرکشن دی گئی ہے کہ یہ نہ کرو کہ جی ان کو کوئی خراب چیز دے دو. ان کا جو حصہ جیسے بنتا ہے ان کو اسی طریقے سے دو. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ، اور نہ تم کھاؤ مال ان کے طرف اپنے مالوں کے. إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یقیناً وہ ہے بہت بڑا گناہ. تو یتیم کون ہوتا ہے یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے. یعنی آج کل تو 50 سال کا بھی بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو یتیم کہتے ہوئے کہتا ہے جی میری مدد کرو. یتیم وہ شخص جس کا باپ فوت ہو جائے اس کو یتیم کہا جاتا ہے. اور یتیم آپ تب تک اس لیبل کے ساتھ رہتے جب تک آپ بالغ نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے، دیٹ مینس کہ والد کا رول کتنا امپورٹنٹ ہے، اس کو یتیم کہا گیا ہے. اس کا پتہ چلتا ہے کہ والد کا کام ہوتا ہے پورے گھر کو چلانا اور دیکھنا. تو یہ نہیں ہے کہ وہ ماں موجود ہے تو وہ جی خود ہی کر لے گی. اگر والد نہیں ہے کسی کا تو ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے.
اسی طرح سے ہم نے اس بچے کو ڈپینڈنٹ نہیں بنانا، اس لیے تو کہا گیا جیسے ہی وہ بالغ ہو جائے گا وہ یتیم والا لیبل ختم ہو گیا، تو ہم نے اس کو اتنا انڈیپینڈنٹ بنانا ہے، اتنا کچھ سکھانا ہے کہ جیسے ہی وہ بلوغت کی طرف جائے اس کے اندر رسپانسبل بیہیویئر آ جائیں۔ کئی دفعہ ہم ان کو بھی خراب کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایسی پیار محبت دے دیتے ہیں کہ وہ بچے جو ہیں وہ کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اور ہمیں وہ مشہور حدیث یاد رکھنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یتیم بچے کی پرورش کرنے والا میرے ساتھ اس طرح ہوں گے، بشرطیہ یہ کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت اور درمیان کی انگلیوں کو ساتھ رکھا تھا۔ تو یہاں پہ اس چیز کا جو ذکر کیا گیا تو اس کے بارے میں بیک گراؤنڈ میں آتا ہے کہ کچھ لوگ اتنا ڈرنا شروع ہو گئے کہ انہوں نے باقاعدہ یتیم کے پیسے الگ رکھنے، اپنے پیسے الگ رکھنے، یتیم کے لیے اس کے پیسوں میں سے کھانا لانا، اپنے کھانا ادھر سے لانا۔ تو یہ کہا گیا کہ نہیں، اس سے وہ نہیں فرق پڑتا کہ تم لوگ اگر اس طرح سے مل جل کے کر لو، لیکن تقویٰ ہمیں بتا دیتا ہے کہ بھی ہم کہاں پہ اپنے رائٹ کو مس یوز کر رہے ہیں۔ ہمارے اندر وہ چیز چبھتی ہے اگر ہم کسی اور کی چیز جو ہے وہ لے رہے ہوتے ہیں یا اپنے لیے کوئی ایڈڈ ایڈوانٹیج لے رہے ہوتے ہیں۔ یعنی آپ خود بھی سوچ لیں، اگر آپ اپنے پیرنٹس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے باقی بہن بھائی نہیں، اور آپ کے پیرنٹ آپ کو کوئی چیز دے رہے ہیں اور آپ ہلکی پھلکی بات کر کے وہ آسانی سے لے سکتے ہیں، اور آپ کے اندر ایک گلٹ فیلنگ آتی ہے کہ مطلب یہ میرے بہن بھائی کا رائٹ ہے اور یہ ان کو بھی ملنا چاہیے، تو یہ بات وہاں پہ کی جا رہی ہے۔ اِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ اور حُوبًا کا ورڈ جو ہوتا ہے نا، ہوتا ہے کہ جب انسان گناہ کا کام کر لیتا ہے تو وہ جو ایک فیلنگ آتی ہے بری سی، تو یہاں پہ اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ بہت ہی برا گناہ ہوتا ہے، یہ آپ کے دل میں بہت ہی زیادہ رنجش اور پریشانی جو ہے اس کو پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔